انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے، اسے روشنی بھی چاہیے اور روشنی کے بعد اس کو تاریکی بھی چاہیے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے رات کی اندھیرے بھی بنائے اور اس نے دن کی روشنی بھی بنائی. وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، اس میں روشنی میں تم کماتے ہو، باہر نکلتے ہو، جاتے ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیچرل لائف جو ہے، نیچرل جاب جو ہے، وہ نائٹ ڈیوٹی نیچرل نہیں ہے. اس لیے حتی الامکان نائٹ ڈیوٹی سے پرہیز کرنا چاہتی ہے. صبح صبح نکلیں گھر سے کمانے کے لیے اور شام کو گھر لوٹیں. یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، خاص طور پر مجھ پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن مدارس سے منسلک کیا ہے نا، ان کے اوقات فجر کے بعد شروع ہوتے ہیں اور ظہر تک ختم ہو جاتے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں 12 بجے گھر سے نکل رہے ہیں. یہاں میں آپ کو تھوڑی سی ایک سائنسی معلومات بھی دیتا ہوں، کیونکہ اس سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو اپنی ایک نعمت قرار دیا ہے، تو اس میں کوئی حکمت ہے نا. رات کو اللہ نے سو لیے بنایا، جیسے اللہ یہاں فرما رہے ہیں لباس ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو نیند ہے نا، ہماری نیند، جیسے ہر چیز وقت پر ہوتی ہے تو تھوڑی ہوگی فائدہ ہوگا، تھوڑی ہوگی فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جائیں اپنی مرضی سے، تو اس سے کیا ہوگا، فطرت کا نظام تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے، پانی جب آپ پیئیں، آپ پانی اس وقت پیئیں جب آپ کو پیاس لگتی ہے، تو وہ پانی فائدہ پہنچائے گا. پیاس نہیں لگ رہی اور آپ پانی پیے جا رہے ہیں، اس سے گردوں پہ بوجھ آتا ہے، گردے آپ کے جلدی خراب ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا صبح صبح اٹھ کے پانی پینا چاہیے نہار منہ میں، سختی سے منع کرتا ہوں بھائی، بیوقوفی حماقت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں پی ہے کہ جو نہار منہ، ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے جو نہار منہ پانی پی رہی ہو. کبھی بکری کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے صبح صبح اٹھ کے پانی پیے، کبھی شیر کو، کبھی بلی کو، سارے خوراک کی طرف بھاگتے ہیں. تو نہار منہ اگر پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیئے، نہیں لگ رہی تو پانی نہ پیئے. اس کا نقصان ہوتا ہے، کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر بتاتے ہیں اس سے خون پتلا ہو جاتا ہے، قبض نہیں رہتا. یقیناً یہ فائدے ہیں، لیکن کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ پانی پینے کا نیچرل ٹائم نہیں ہے. تو کھانا جو ہے نا، کھانا جب ہضم ہو جائے اور خوب بھر کے پیاس لگے، اس وقت پانی پینا چاہیے. کھانا کب کھانا چاہیے؟ جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو. تو یاد رکھیے، سونے کا جو ہے نا، اللہ نے ٹائم جو بنایا ہے، فطرت نے، وہ رات کا اندھیرا بنایا ہے. دن میں آپ نے چلنا پھرنا ہے. اب یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا، فجر کا وقت، اس میں آکسیجن کا تناسب ہوا میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لہذا اگر آپ صبح کے وقت کام کریں، دماغی کام یا محنت کا کام، آپ زیادہ دیر کام کریں گے اور تھکاوٹ آپ کو کم محسوس ہوگی، کیونکہ آپ کو آکسیجن سے انرجی مل رہی ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ دن پہلے زونگ کے جو فرنچائز ہے نا، اس کے کوئی مینیجر آئے ہوئے تھے اور ایک مولانا صاحب بھی تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آج آپ کی روٹین کیا تھی. مجھ سے میری روٹین پوچھنے لگے کہ آج آپ نے سارا دن کیا کیا. ویسے ہی بے تکلف تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں فجر سے پہلے اٹھا تھا، میں نے فجر سے پہلے ناشتہ کیا. ہمارے ہاں 6:25 پہ فجر ہے، جبکہ دوسری مسجدوں میں فجر 6:50 پر ہو رہی ہے. ہمارے ہاں فجر بھی ہم نے جلدی رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ بھائی میں نے صبح ناشتہ جو کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے کیا ہے، اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نے پھر نماز پڑھی ہے. نماز کے بعد فوراً میں مدرسے چلا گیا. 7 بجے مدرسے پہنچا ہوں میں. تو 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک دوپہر کنٹینیو دماغی کام کیا. میں نے فتوے کا کام کیا، ریسرچ کا کام، جو تھکا دیتا ہے انسان کو. درمیان میں 10-15 منٹ اس میں ذرا کوئی گپ شپ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا انسان دماغی تفریح کے لیے کسی سے ہیلو ہائی کر لیا یا واش روم چلا گیا. یہ زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ کا وقفہ ہوگا. 1 بجے تک میں نے مسلسل دماغی کام کیا ہے. 1:15 بجے وہاں نماز ہوئی ہے اور نماز کے بعد میں گھر آ گیا ہوں، اور مجھے اتنی سی بھی ذہنی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ذرہ برابر بھی. اور بھوک لگ رہی تھی ٹائٹ، کیونکہ آپ نے جب ناشتہ اتنی دیر سے کیا ہوا ہے تو اس وقت آپ کو بہت زبردست بھوک لگتی ہے. اس وقت پھر کھانا کھا کے 1 گھنٹہ سو گئے، کھانا کھا کے 1 گھنٹہ آرام کیا. کھانا آپ کھاتے تسلی سے ہو جب اتنی بھوک لگتی ہے آپ کو. 1 گھنٹہ جب آپ آرام کرتے ہیں تو کھانا جزء بدن بن جاتا ہے. دوپہر جب بھی آپ کھانا کھائیں گے نا، یاد رکھیں، کھانا جب ہمارے معدے میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، تو ہمارا دماغ پھر کام نہیں کرتا. یہ جو لوگ آفس میں بیٹھے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر آفس میں بیٹھ کے
کام شروع کر دیتے ہیں. اس سے ان کو دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں, غصہ آتا ہے کیونکہ دماغ کام کر نہیں رہا. ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے خون کی سرکولیشن جو ہے نا, خون کا جو بہاؤ ہے وہ معدے کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ معدے کو انرجی چاہیے نا کھانا ہضم کرنے کے لیے, معدے کو گھومنے کے لیے توانائی چاہیے. دماغ کا سارا خون کہاں چلا گیا؟ معدے میں. دماغ تھک جاتا ہے, نیند آنے لگتی ہے, اور فطرت چاہتی ہے کہ آپ لیٹ جائیں, آپ آرام کریں. اب معدے کو کام کرنے دیں, آپ دماغ کا کام آپ چھوڑ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دماغ کا کام, اب دماغ کو فطرت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ آرام دیں. آپ آرام دیتے نہیں ہیں, آپ آفس میں بیٹھے ہوئے لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ معدہ بھی خراب ہوگا, نہ معدے کو صحیح انرجی ملے گی اور نہ دماغ. دونوں. تبھی دیکھیں چڑچڑے ہوتے ہیں شام کو جب یہ آفس سے گھر آتے ہیں نا, ہر آدمی ناک پہ مکھی بٹھا کے آتا ہے. نہ بیوی سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, نہ بیوی سے تمیز سے بات کرے, کیونکہ وہ بھی 12 بجے سو کے اٹھی ہے, اس کی بھی یہی روٹین ہے. تو اس کے بعد آپ کیا کریں؟ کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ سو جائیں. گہری نیند آتی ہے کیونکہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے. اب یہ جو دوپہر کا وقت ہے نا, جتنی تیز دھوپ ہوتی ہے آکسیجن کا تناسب اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. اب یہ دماغی کام یا جسمانی کام کرنے کا وقت نہیں ہے. یہاں اس وقت میں آپ تھوڑا کام کریں گے تو آپ زیادہ تھکیں گے. تو اب دیکھو, کھانے کا عمل بھی ہو گیا اور سونے کا عمل بھی ہو گیا, اور ظاہر ہے اس وقت آپ کے لیے سونا ہی مفید ہے, کیونکہ دماغ آکسیجن کا تناسب اتنا کم ہے کہ آپ کو انرجی ملے گی بھی نہیں. سونے سے بہتر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. تبھی حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کتنی تاکید ہے دوپہر کھانے کے بعد سونے کی, کتنی تاکید ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 1-1.5 گھنٹے کے بعد سو کے اٹھے ہیں تو آپ رات 1 بجے تک فریش رہو گے. 1 بجے تک آپ بالکل تازہ دم رہو گے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں. کھانا بھی ہضم ہو چکا ہوگا. جب 1 بجے آپ 1 گھنٹہ سو کے اٹھیں گے تو آپ میں اتنی توانائی, کیونکہ وہ سارا کھانا آپ کا جزو بدن بن چکا, اتنی زبردست توانائی جسم میں جمع ہو چکی ہوتی ہے, دماغ بھی فریش اور طاقت اور قوت بھی. اگر آپ نہیں سوئے تو وہ کھانا جزو بدن نہیں بنتا, معدے پر بوجھ بہت رہتا ہے, توانائی حاصل نہیں ہوتی آپ کو, انرجی حاصل نہیں ہوتی آپ کو. لگ رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو زیادہ ضرورت ہے انرجی کی, ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب ہے. پھر آپ کو رات کو بھی جلدی بھوک لگے گی, لیکن آپ رات کو بھی کھانے کے بعد زیادہ دیر جاگیں نہیں. آپ کیا کریں؟ وہ پھر انہوں نے کہا, آپ نے رات, مجھ سے پوچھا آپ نے رات کا کھانا کب کھایا؟ میں نے کہا رات کا کھانا میں نے کھایا 11:30 بجے. 11:30 بجے اس لیے کھایا کہ سردیوں کی راتیں ہیں, بہت لمبی راتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر عشاء کے وقت میں کھا لیتا, نقصان کیا ہوگا؟ نیند آئے گی پھر, اور نہیں سو پھر نقصان ہے, کام نہیں ہوگا, آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے, مطالعہ نہیں, آپ بیٹھیں گے آپ کو نیند کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے 11:30 بجے کھایا, فوراً نہ سوئیں, تھوڑی دیر چہل قدمی کریں. وہ وقت میں پھر میں نے رکھا ہوا فون پہ, اس میں مسجد میں ٹہل رہا ہوتا ہوں, فون پہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہوں, مسائل کا جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں, کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے اور گپ شپ بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ سو جائیں. 4 سے 5 گھنٹے بھی آپ سوئیں گے اور پھر آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیں. تہجد کی اللہ توفیق دے تو اور اچھی بات ہے, آپ اس وقت اٹھ جائیں تو سارا دن کے لیے پھر یہ وہ روٹین ہے جو نیچرل ہے. اس سے آپ بہت زیادہ کام کرو گے اور آپ کے چہرے پر رونق برقرار رہے گی, تھکے تھکے نہیں لگو گے آپ, کولیسٹرول نہیں پیدا ہوگا, شوگر کی بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا. بی بی سی کی ایک رپورٹ تھی, اس میں یہ تھا کہ شوگر کی بیماری کا ایک بہت بڑا سبب رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں گھڑی لگائی ہوئی ہے. ہمارا جسم نا لاشعوری طور پر دن اور رات کے اوقات کو نوٹ کرتا ہے. یہ تو بی بی سی کی بات ہے, میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں. دیکھیں, پرندوں کو دن اور رات کا کیا پتا, لیکن پرندہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی عصر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف بھاگتے ہیں. حالانکہ ان کو کسی نے نہیں سکھایا کہ اچھے بچے صبح جلدی اٹھتے ہیں اور رات کو جلدی سوتے ہیں. کسی اسکول میں پڑھا پرندوں نے؟ مرغیوں کو آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے مرغیاں جلدی جلدی دانا چگتی ہیں بہت اسپیڈ کے ساتھ. انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب اندھیرا ہونے والا ہے اور فوراً اپنے ڈڑبے کی طرف بھاگتی ہیں. اسکول کی کتاب میں یا قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں پڑھا کہ بھئی اچھے بچے جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں, کہیں پڑھا انہوں نے؟ تو قدرت نے جیسے ان کے جسم میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں, وہ ان کو لاشعوری طور پر بتا رہے ہوتے ہیں. ان کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اب ہمیں واپس جانا ہے اپنے گھروں کی طرف, اور ہم نے یہ جاب جو نکلے ہوئے ہیں نا صبح سے دانا چگنے کے لیے,
یہ ختم سیٹ اپ، اب فائلیں لپیٹ کے گھر کی طرف چلو. تو یہ سسٹم انسان میں بھی لگا ہوا ہے، انسان میں بھی یہ لگا ہوا ہے. انسان کی فطرت بھی صبح گھر سے نکلنے کا تقاضا کرتی ہے، اور فوراً جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ ایسے اللہ تعالی نے سافٹ ویئر لگائے ہیں جو گھڑی اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ رات ہو رہی ہے، اب گھر کی طرف چلو اور لیٹنے کی کوشش کرو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب چونکہ سسٹم بدل گیا، ہم نے اپنی وہ ساری گھڑیاں خراب کر دی ہیں. اب اگر آپ رات کو گھر میں جلدی سونے کی کوشش کرو تو آپ کو آپ کے بیوی بچے بیوقوف سمجھ کے گھر سے باہر نکال دیں گے. بیوی آپ کی خلا کا کیس دائر کر دے گی عدالت میں کہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا، یہ 9:30 بجے کراچی میں سو رہا ہے. کراچی میں کوئی 9:30 بجے سوتا ہے رات کو ہے بھائی، اور صبح 6 بجے اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے گھر میں، اکیلا ہی ہوگا. ہم بھی جس دن چھٹی ہوتی ہے نا اس دن مجھے بھی سونا پڑتا ہے فجر کے بعد، مجھے بھی سونا پڑتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ میں فجر کے بعد جب اٹھ گیا، جیسے فجر کے بعد میں جب گھر جاتا ہوں تو کوئی اٹھا ہی نہیں ہے. باہر آؤ دیکھو دوست احباب وہ بھی سارے سو رہے ہیں، تو اکیلے آدمی کا پھر کام کاج میں دل نہیں لگتا نا، ایک ماحول ہوتا ہے. پھر ہم بھی کہتے ہیں چلو آج چھٹی ہے چھٹی مناؤ، پھر ہم بھی سو جاتے ہیں. اور اسی دن زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، چھٹی والے دن اسی دن زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سونے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے آپ کو بھوک لگی ہے 2 روٹیوں کی، آپ 2 روٹی کے بعد جب تیسری کھاؤ گے تو اس سے مزید طاقت نہیں آئے گی، وہ بدہضمی کرے گی. ایسے ہی انسان ایک نارمل آدمی کو 5 ساڑھے 5 اور بہت زیادہ 6 گھنٹے کی، رات کی بات بتا رہا ہوں، جو دن میں نہ سوتا ہو، 6 گھنٹے کی نیند اس کے لیے بہت ہے. اگر ٹائم پر ہو، ٹائم میں نے بتایا کہ وہ ایسی نیند ہو کہ صبح فجر کے وقت وہ اس کے 6 گھنٹے پورے ہو جائیں. وہ تو یہ 6 گھنٹے کی نیند کے بعد مزید جب سوئے گا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کے دماغ کو مزید سکون ملے گا، بلکہ ایک دماغ ایک ایسا کیمیکل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ اس سے دماغ پھر موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کند ذہن بن جاتا ہے. جتنے بھی ذہین لوگ دنیا میں گزرے ہیں سارے صبح کے وقت جلدی اٹھا کرتے تھے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تہجد میں خاص طور پہ اٹھیں، آپ کو دماغ میں نا اپنی ذہانت اور قوت زیادہ محسوس ہوگی، اور سوئے نہیں پھر آپ. تو اس لیے یہ جو سونے کی روٹین ہے نا، یہ اللہ نے رات کو بنائی ہے. آپ دن میں کئی گھنٹے سو جائیں، رات کو نہ سوئیں، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. شوگر کی بیماری کا بھی بہت زیادہ اس سے خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اندر کا سارا سیٹ اپ متاثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے. ابھی ایک صاحب تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آئے، وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی ہمت ہے، کہہ رہے وہ عجیب سی زندگی گزر رہی ہے، رات کو جاگتا ہوں دن میں سوتا ہوں میں. لیکن وہ کہنے لگے اب میں اس روٹین کا عادی ہو گیا ہوں، اب مجھے اگر کوئی رات کو سلائے اور دن میں جگائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا. جب ایک دفعہ الو بن گئے تو الو تو پھر تو اس لیے یہ سب چیزیں الو بننے سے پہلے کی ہیں. نیچرل لائف پہ انسان رہے، اور اگر نہیں ہے تو آنے کی کوشش کرے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. فجر کے بعد سونا چھوڑ دیں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، اپنے کاموں میں چلے جایا کریں. دوپہر کو 1 گھنٹہ آرام کر لیں، بہت زبردست طبیعت ہو جاتی ہے انسان کی. اور ایک چھوٹی سی بات، جب آئی گئی ہے اتنی طبی نسخے، صبح جب آپ اٹھیں نا نہار منہ پانی نہ پیا کریں، ایک کام کر لیا کریں. وہ کام یہ ہے کہ جیسے صبح آکسیجن کا تناسب بہت ہے نا ہوا میں، آپ کا دماغ تازہ رہے گا، جسم میں انرجی ہوگی. اگر آپ ایک میٹھا سیب چھیل کے کھا لیں تو یہ 2 آتشہ ہو جائے گا. میٹھا سیب ہونا چاہیے، کھٹا نہیں ہونا چاہیے. اور پھسپھسے سیب بھی آ رہے ہیں آج کل، وہ نہیں ہوتے گولڈن بڑے بڑے جو صرف مہنگے ہوتے ہیں، وہ مالدار لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. زیادہ پیسہ آتا ہے نا انسان کے پاس تو بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے، چیزوں کی شکل دیکھ کے کہ مہمانوں کے سامنے جب میں سیب رکھوں گا تو کتنا خوش ہوں گے، دیکھو کتنے اچھے گھر ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے. وہ سیب نہیں، بلکہ وہ سیب جو جب اس کو کاٹے نا تو کڑک کی آواز آئے اور کچ کچ کی آواز ہے، اس میں رس ہو، وہ سستے سیب میں ہوتا ہے. یہ جو گولڈن سیب بڑے بڑے آ رہے ہیں ان میں یہ ذائقہ نہیں ہوتا. وہ چھوٹے سیب کوئٹہ سے آتے ہیں، بالکل ایسے کاک کی گیند کی طرح، کسی کے سر پہ مارو نا تو وہ اس کا سر پھٹ جائے. اس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پھٹا ہو تو سیب اٹھا کے انسان مارنا شروع کر دے، تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے اس میں. لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ چبائیں گے تو کچ کچ کی آواز آئے گی اور رس نکلے گا اس میں سے، اور میٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں بے شک وہ سائز میں، لیکن وہ مزیدار ہوتے ہیں. تو وہ چھلکا اتار کے چھلکے سمیت کھائیں گے تو معدہ خراب ہوگا. تو صبح نہار منہ وہ اچھی طرح چبا کے کھا لیا کریں تو اس سے اور زیادہ دماغی طاقت ملتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت اہتمام کرتے تھے، صبح نہار منہ سیب لازمی کھاتے تھے، اس سے دماغ برقرار رہتا ہے، دماغی صلاحیتیں برقرار. یہ جو حکیموں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، میں نے حکیم دیکھے ہیں 100 سال کے، 110 سال کے، 99 سال کے. یہاں ایک
کونے پہ ایک حکیم ہے، ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 80-90 سے اوپر ہو چکی ہے، مگر آپ ان کی جان دیکھیں، ان کی صحت دیکھیں. ڈاکٹر میں نے کوئی نہیں دیکھا 80-90 سال کا. حکیم دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، ابھی بھی موجود ہیں ایسے حکیم 100 سال عمر ہیں مگر ایسے لگتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف نیچرل لائف، ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ نیچرل ہوتا ہے. رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور کھاتے کم ہیں. صبح نہار منہ سیب کھا لیا ایک، یہ ان کے ناشتے ہوتے ہیں جو ہمیں تو عجیب سے لگتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جوان رہتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والوں میں ایک حکیم صاحب تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً میرا خیال ہے 105 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہوگا. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ہم ان سے ہاتھ ملاتے اور وہ ہاتھ پکڑ لیتے تو ہم ہاتھ چھڑا نہیں سکتے تھے. اس بڑھاپے میں ان کا یہ عالم تھا. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں، تحقیق تو ڈاکٹروں کی زیادہ ہے، ریسرچ تو ڈاکٹروں کی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر نیچرل لائف پہ نہیں ہے. کلینک بند کر کے کب جا رہے ہیں؟ رات کو 2 بجے، رات کو 2-3 بجے کلینک بند کر رہے ہیں، اور صبح تک پڑے ہوئے، دوپہر 12 بجے اٹھیں گے، اس وقت ناشتہ کریں گے، ناشتے میں چائے لازمی پیتے ہیں، سگریٹ بھی لگا لیں گے. تو یہ ساری لائف کیا، ان کی تحقیق کا ان کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پیٹ بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے، آج کل عجیب حساب کتاب چل رہا ہے. اور پھر پرہیز کرنے پر آتے ہیں تو ایک دم ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی بیماری ہو چکی ہوتی ہے کہ اس وقت آتے ہیں. تو بھائی آپ بیماری سے پہلے احتیاطیں کر لو حکیموں کی طرح، تاکہ یہاں تک نوبت آئے نہیں. تو اس لیے اپنی صحت کا بہت انسان کو خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو ہمیں خود نسخے بتائے ہیں کہ میں نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، رات بنائی ہے. اللہ نے قرآن میں نے والتین والزیتون میں ذکر کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے والتین کا ذکر کیا، زیتون کا ذکر کیا، صرف اس لیے کہ مسلمان قوم اس طرف آ جائے، گٹکے چھوڑ دے، سگریٹ چھوڑ دے، پان چھوڑ دے، زیتون، انجیر، شہد، یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے.